بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام تفسیر آف ماہ رمضان ڈیلی دعاز وتھ سسٹر تفسیر رضوی میں آپ تمام کا استقبال ہے. جیسے کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ آج 7ویں ماہ رمضان ہے، تو آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں آج کی دعا کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. اے اللہ، اس مہینے میں روزے رکھنے اور راتوں میں عبادت کرنے میں میری مدد فرما. مجھے بہکاووں اور گناہوں سے دور رکھ. مجھے ہمیشہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، اپنی توفیق کے صدقے میں، اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے. سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر، سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ اس خوبصورت دعا کے معنی ہمیں بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. ترجمہ اس طرح سے ہے کہ خدایا آج کے دن صیام اور قیام پر میری مدد فرما، یعنی نماز اور روزے میں میری مدد فرما، اور مجھے ہر بری چیز اور گناہ سے دور رکھنا، اور اپنے ذکر کا دوام عطا فرما، اپنی توفیق کے سہارے اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے. جی پہلے ہی مرحلے پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ خدا ایسا بنا دے کہ جسے تو یہ کہے کہ یہ قیام کرنے والا ہے، جسے تو یہ سمجھے کہ یہ روزہ رکھنے والا ہے. اور قیام کرنے والوں کی مثال ایک بہت خوبصورت سی مجھے نظر آئی. اور کہتے ہیں کہ مرحوم اشراقی نجف اشرف میں رہتے تھے، اور ماہ رمضان کی سحری کے وقت جب وہ حرم میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز شب پڑھ رہے ہیں، اور نماز شب کی جب ان کی وطر کی باری آئی تو وطر میں کچھ لوگوں نے دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھنا شروع کیا، جو ان کو زبانی یاد تھا. جی اتنی عظیم اور اتنی بڑی دعا جس کو ہم اور آپ پاٹ کرتے ہیں کہ ایک دن یہ اتنا پیج، ایک دن اتنا پیج، اور 15 دن میں ہم ایک بار ختم کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز وطر میں ان لوگوں نے دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھنا شروع کیا، اور میں نے جب ایسے لوگوں کو گنا تو وہ 70 افراد تھے جو نماز وطر میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں میں حیرت میں تھا کہ خدا ایسے بھی نماز گزارے. جی بالکل، تاکہ کافی طویل دعا ہے. جی ایسے بھی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں خدا ایسا بنا دے، ہاں ایسا عبادت گزار بنا دے، ایسا روزہ رکھنے والا بنا دے. ہم دعائے ابو حمزہ سمالی پوری سحری کھا کر، پورا سیراب ہو کر، سیر ہو کر، پھر اس کے بعد نماز پڑھ کر، پھر اگر پڑھنا ہوا، ڈیلی پڑھتے بھی نہیں ہیں، اگر پڑھنا ہوا تو 1 پیج 2 پیج. لیکن آپ سوچیں نا کہ جو نماز شب کی وطر میں اگر وہ پڑھ رہے ہیں دعائے ابو حمزہ سمالی، تو ان کی سحری کب ہوئی ہوگی، ان کا روزہ کتنا طویل ہوا ہوگا، انہوں نے کب سٹاپ کر دیا ہوگا کھانا، کیونکہ فوراً پھر اس کے بعد اذان ہوگی اور حرم کے اندر موجود ہیں. تو ان کی عبادتوں کی لذت، یعنی ایسا لگتا ہے نا کہ اصل میں حقیقت میں بالکل ٹھیک عاشق خدا یہی ہیں. جی بالکل ٹھیک. تاکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہمیں اذان کے 1 منٹ پہلے بھی پانی پینا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب ان کی تو جب نماز ختم ہوگی تب اذان ہو چکی ہوگی. تو یہ کتنا طویل روزہ رکھ رہے ہیں، یہ حقیقی عاشق رب ہیں. جی بالکل ٹھیک. اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم ذکر کرنے والا بنا دے، تیرا ذکر کرنے والا بنا دے. ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں ذکر کرنے والا بنا دے، کیا صرف ہم ذکر کرتے ہیں؟ نہیں، حیوانات بھی ذکر کرتے ہیں، در و دیوار بھی ذکر کرتے ہیں، پرندے بھی ذکر کرتے ہیں. اور ایک روایت تو ایسی گزری، میں حیران تھی پڑھ کر کہ پرندے تب
تک شکاریوں کے جال میں نہیں آتے جب تک وہ ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں. صرف وہی پرندے شکاری کے جال میں آتے ہیں جو کچھ لمحے کے لیے ذکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں. جب وہ غافل رہتے ہیں تب اس وقت وہ جال میں آ جاتے ہیں، وگرنہ اگر وہ ذکر کر رہے ہیں تو کوئی شکاری ان کو پکڑ نہیں سکتا. اسی لیے کہا گیا کہ جب صبح کا وقت ہو اور جب مرغا جو ہے وہ چلاتا ہے، آواز دیتا ہے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ اذان دے رہا ہے، ہاں، تو اس کی آواز پر غصہ نہ دکھاؤ، تم اس کی آواز پر چڑچڑاؤ مت، اس لیے کہ وہ ذکر الہی کر رہا ہے. اس کا بھی ایک الگ انداز ہے ذکر کرنے کا. اور ہم صرف اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حیوانات، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ جھرنے، یہ چہچہاتی ہوئی چڑیا، یہ سارے کے سارے تیرے ذکر میں مصروف ہیں، تو پھر ہماری انسان اشرف المخلوق ہو کر کم از کم ماہ رمضان میں تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک لمحہ بھی ہمارا ذکر الہی کے بغیر نہ گزرے. بالکل ٹھیک. اور اسی دعا میں جو آخری جملہ تھا سسٹر، اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے، جی، یہ ایک ایسا جملہ جو سن کے ہی ہمیں گوز بمز دے دیتا ہے، تاکہ ہم گمراہ ہی تو ہے نا، ہماری عبادتیں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، ہمارا ذکر کہاں ہے. اگر ہم عاشق الہی ہونے کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم اس بات پر کھرے اترتے ہیں؟ اس بات پر اہل بیت علیہ السلام نے، معصومین نے کس طرح اس دعا میں زور دیا ہے، جو ہمیں تفسیر میں پتہ چلتا ہے. یہاں جو معصومین فرما رہے ہیں نا کہ گمراہوں کی ہدایت کرنے والے، کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کبھی نماز نہ پڑھنے والا بھی نماز پڑھتا ہے، جس میں کبھی اللہ کو یاد نہ کرنے والا بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. جو گناہ کر رہا ہوتا ہے 11 مہینے، وہ اس مہینے میں کچھ حد تک اپنے گناہوں کو روک لیتا ہے. جس کی زبان گندی ہے وہ اپنی زبان کو بھی گندا نہیں ہونے دیتا. یہ ایک طرح سے اللہ کی جانب سے ہدایت ہی تو ہے کہ اے ہدایت کرنے والے، جس طرح سے تو نے اس مہینے میں ہدایت دے دی ہے، اب اس ہدایت کو ہمارے ساتھ رکھنا، اسے ہم سے چھین مت لینا. ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ آج 7ویں ماہ رمضان میں جب آپ آج کی دعا کی تلاوت کریں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم گمراہ انسانوں کو پروردگار عالم نے ہدایت دی ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں. تو اس ماہ میں یہ دعا بھی ضرور کریں کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہم یہ تبدیلی اپنے آپ میں برقرار رکھیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ. رمضان